ابو ذر نے کہا واہ سلمان کیا بات ہے، دیر نہیں لگائی چٹکیوں میں تو نے میری پہیلیاں حل کر دی، اب تو پوچھ۔ سلمان نے کہا سنبھل۔ اب یہ بھی ذہنوں میں رہے میرے محترم سامعین کہ سلمان اور ابو ذر کے ایمان میں صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ جی تو ہم پتہ نہیں ایک درجے پر بھی ہیں یا نہیں، اور دعویٰ ہے علی کو سمجھنے کا۔ ہاں سلمان بھائی پوچھئے۔ کہا میرے تو سیدھے سیدھے سوال ہیں تم سے، میں تمہیں کوئی چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ حل یموت او یقتل الشیطان فی آخر الزمان قال یکون کما شاء له الرحمن۔ سلمان نے کہا مجھے اتنا بتا کہ آخری زمانے میں، کیونکہ اللہ نے شیطان کو وقت معلوم کی مہلت دے رکھی ہے، تو جب وہ مہلت ختم ہوگی شیطان کو موت آئے گی یا قتل ہوگا؟ جیتے رہو، موت آئے گی یا قتل ہوگا؟ ابو ذر نے کہا یکون کما شاء له الرحمن، جیسا رحمان چاہے گا، جیسے اس کی مشیت ہوگی ویسا ہوگا، میں غیب نہیں جانتا۔ ہاں جاگتے رہنا جاگتے رہنا۔ سلمان نے کہا اچھا دوسری، اب جاگنا ہے آپ کو بھی، باہر والوں کو بھی، دائیں بائیں تمام دروازوں سے جو مجھے باہر بھی سامعین نظر آ رہے ہیں، سب کی نظریں میری طرف ہونی چاہیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اب عرش سے وزنی بات ہے جو سلمان پوچھنے لگا ہے۔ ہاں پہلے شاگرد بھائی آیت پڑھ دوں، سورہ نجم میں شب معراج کا منظر بیان کر رہا ہے اللہ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ تو طے ہے کہ دنا کی ضمیر ہے رسول کی طرف، کہ ادھر رسول آگے بڑھا، قریب ہوا۔ فتدلی پھر اس نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، کس نے؟ نام نہیں۔ تو بس ایسے ہی غائب ضمیر کا ذکر ہے، اس نے استقبال کیا۔ تو اسی کو پہیلی بنا ڈالا سلمان نے کہ ابو ذر یہ بتا من تدلّا اذ دنا صاحب المعراج قال تشریف له من صانع الابراج۔ سلمان نے کہا کون بڑھا تھا آگے، کس نے استقبال کیا صاحب معراج کا جب وہ پردے کی طرف بڑھا؟ اب ذہن میرے سامنے ابو ذر ہے، شاکر رضوی اکرام امام غضنفر نہیں، ابو ذر ہے، کہہ رہا ہے تشریف اللہ من صانع الابراج۔ اللہ بدن تو نہیں رکھتا کہ آگے بڑھے گا، بس یہ اللہ نے اپنے مہمان کی عزت افزائی کے لیے ایسے کہہ دیا کہ گویا میں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ سلمان مسکرائے، چلو آگے چلو۔ من اخذ العہد من الارواح قال من جعل الارواح فی الاشباح۔ سلمان نے پوچھا روحوں سے وعدہ کس نے لیا؟